مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ شاگرد جہاں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہیں پر اگر اس ناچیز کے لیے دعا کریں جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شاگرد پھیلے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور بہت آیت بھی نہیں پڑھوں گا اور حدیث بھی نہیں پڑھوں گا۔ آپ حدیث سنتے سنتے تھک چکے، اب آپ کو حدیث ہم نہیں سنانا چاہتے ہیں، ورنہ پھر وہی حال ہوگا کہ ایک مولانا بستی ضلع کے اندر تقریر فرما رہے تھے، تو جیسے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، دو بوڑھا آیا کھڑا، اے مولوی صاحب، کہا کیا بات ہے بابا؟ کہا کہ تقریر بند کرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مردے جب سے تم اسٹیج پر آئے ہو، مائک پر آئے ہو، کہا تو کالا کالا رسول، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالے تھے کیا؟ رسول کالے تھے کیا؟ چلو تمہاری تقریر نہیں سنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھ کا پھیر اور سمجھنے، اب ایسی حالت میں ہم کچھ اگر آپ سے کہیں تو شاید آپ کچھ سمجھیں میں کچھ کہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد 3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے کہا تھا ناظم جلسہ سے کہ کم اگر کوئی نظم پڑھنے والا نہ ہو تو مجھے دے دینا، 2-4 منٹ میں بھی گنگنا دوں گا تاکہ مجلس جی۔ تو آئیے ایک شعر ہم سناتے ہیں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے اور دنیا کو دیا پیغام امن، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفان کے رخ موڑ دیے، اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ہے ایسا ہم میں، اور جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ جب ہم بگڑتے ہیں تو اللہ بگڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الرحمت نے بتا دیا کہ دنیا میں جو تم کو ہم نے بھیجا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا جی، ورنہ لڑک جاؤ گے۔ ابھی علماء کرام سے آپ نے ساری باتیں سنی، الحمدللہ دل باغ ہو گیا، جلسہ کامیاب ہو گیا، مگر میرے بھائیوں کچھ لے کے جانا ہے، لے کے جانا، اڑا مت دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نذر اللہ عبدا سمع مقالہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کو خوشگوار تر و تازہ رکھے جس آدمی نے حدیثوں کو سنا اور سینے پر بیٹھا لیا، جگہ دے دیا، پھر اس پر عمل کر لیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ بس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہمارے علماء کرام سے، میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ وقت آپ کا لوں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، لیکن اب وقت نہیں رہا، اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو آپ نے سنا ہے، بڑی قیمتی باتیں سنی ہیں۔ صحابہ سینکڑوں مل جاتے تھے،
سینکڑوں میل جاتے تھے حدیث اور قرآن کی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ بحمدللہ آپ کے اس شہر میں، اس سرزمین میں اکابر علماء تشریف لائے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو وارننگ دیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما باللہ۔ جی دو ہی چیز، تیسری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ جب کلام حق حدیث مصطفیٰ موجود ہے تو پھر اماموں کی سند کو پکڑنا چھوڑ دیں۔ حضرات گرامی، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور نجات چاہتے ہیں تو بس اللہ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید اور حدیث رسول، بس حرز جان بنا لو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور تمام خرافات سے بچ جاؤ گے، شرک سے بھی بچو گے، برات سے بھی بچ جاؤ گے، اور تمام بری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ جب حدیث قرآن کا علم رہے گا تو انشاءاللہ خوف خدا جب دل میں ہوگا تو میرے بھائیوں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس جلسے کے اندر بڑی قیمتی باتیں آپ نے سماعت کی ہے، اور یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے امام، صدر، سیکریٹری اور جتنے بھی نوجوان ہیں یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس مختصر سی جماعت اور تعداد میں اتنی بڑی جماعت کو اکٹھا کر لیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے تمام آئے ہوئے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بحیثیت صدر، بحیثیت امیر۔ ایک بات ہمارے ماسٹر عبد المتین صاحب نے پہلی آگاہ کیا تھا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، تھوڑا جلدی کر لیجیے گا، تو بھائی میرے بس کی بات تھی نہیں، ورنہ میں بہت جلدی ختم کر دیتا۔ مولانا جب ایک کانفرنس تھی، میری بات تقریروں میں بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، کانفرنس موناد بھنجن کے اندر جب منعقد ہو رہی تھی تو تک علماء کرام کو 5 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ بڑے بڑے مقرر کو نہیں دیا جاتا۔ جی دریا کو کوزہ میں بند کرنے کی صلاحیت پیدا کرو لوگوں، مقررین، دریا کو کوزہ میں، جوریا جانتے ہیں جی، چھوٹی چھوٹی ندی، دریا کو کوزہ میں بند کرو۔ مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سرزمین الہ آباد سے تعلق رکھنے والے تھے، شیخ محترم کو 5 منٹ ٹائم دیا گیا، 5 منٹ، دوران تقریر کہہ دیا کہ 4 ہی منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام، اونچا کلام، مضبوط کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور معنی مطالب کے لحاظ سے بہت زیادہ وسیع ہو۔ رات بھر تقریریں کر دی جائے اور آپ خواب خرگوش میں پڑ جائیں، فجر کی نماز آپ سے غائب ہو جائے تو میرے بھائیوں جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں کم سنو، عمل زیادہ کرو۔ اخیر میں ایک بات کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا جہاد، موجودہ زمانے میں سب سے بڑا جہاد تعلیم ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے۔ جی ہاں، تربیت۔ بیٹا آپ کا کیا کر رہا ہے، کہاں کھیل رہا ہے، کہاں کود رہا ہے، کہاں چوری کر رہا ہے، کہاں ڈکیتی کر رہا ہے، کہاں نقب زنی کر رہا ہے، تربیت۔ لیکن ابھی آپ نے حدیث بہت سنی بخاری اور مسلم کی، بچوں کے تعلق سے اور یہ گارجین کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اسلحہ اور سب سے بڑا سرمایہ موجودہ زمانے کا اگر ہے تو تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتحاد ہے۔ میرے بھائی، اتحاد اگر ہے تو سب کچھ ہے، اتحاد نہیں تو کچھ نہیں۔ اور جتنا بھی آپ عمل کریں، تقریر کا خلاصہ ما حصل،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، اسٹامپ لگا ہوا ہو، چاہے آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ صدقہ کریں، آپ نکاح کریں، آپ کوئی بھی کار خیر میں حصہ لیں یا کوئی برا عمل کریں، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر موجود ہو، محمد الرسول اللہ کا فرمان موجود ہو اور توحید کا پہرا اس پر ہو، میرے بھائیو، وہی کامیاب، وہی تربیت، وہی تعلیم، وہی اتحاد کام اور وہی تمام امور کام کی چیزیں ہیں۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں بحیثیت صدر کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی دیں۔ اس سلسلے میں بات اگر بڑھائی جائے تو بہت بڑھ جائے گی، مثالوں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے علم دین کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور علوم عصریہ کو آسمان پر چڑھایا، وہ منہ کی کھائے میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن حدیث کی تعلیم کو نیچا اور حقارت کی نظر سے دیکھنے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ مقدم رکھو تعلیم قرآن حدیث کی، تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اور ماں باپ کے حق کو پہچانیں، پڑوسی کو کرتے ہیں۔ تو یہ چند نصیحتیں کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اور تمام آئے ہوئے مہمانوں اور جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ اپنے صفوں میں، اپنے کمیٹیوں میں، اپنی مسجدوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں اور نفاق سے بچنے کی کوشش کریں، اور عہدہ خواہاں لوگوں سے بھی گزارش، جیسے شیخ نے کہا، بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو عہدہ مانگتا ہے اسے نہیں دیا جاتا ہے، دینا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، میں انہی چند باتوں کے بعد آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو آپ سے بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مراد ماں نصیحت بودو کر دے، حوالت با خدا کر دے و رفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اور کوئی پروگرام آپ کا ہو تو پیش کریں، میری بات ختم ہو گئی۔ بھائی جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ الحمدللہ شیخ موصوف نے پورے اس جلسے کو مختصر الفاظ میں پرو دیا ہے، اور ان کے کہنے کے بعد کوئی کہنے کی بات نہیں بچ جاتی۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام ذمہ دارانوں کا اسی طرح مہمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کھانے کے بعد ہی تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مقامی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ میزبان ہیں، جتنے بھی مہمان باہر سے آئے ہیں، جینت، چمپوا، مولانا نگر، جگناتھ پور یا جوڑا، بڑبل، کہیں سے بھی، آپ لوگ سب سے پہلے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ہم لوگ کھائیں گے، لہٰذا آپ تمام لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ ضرور بضرور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب شیخ محترم کی اجازت کے بعد ہم اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔